پاکستان میں طلبہ تنظیمات انتہا پسندی کا مرکز یا قیادت کی فراہمی کا ذریعہ؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر نوجوان اور خصوصاً والدین کے ذہن میں رہتا ہے۔ آج ہم اس کا جواب تلاش کریں گے، جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ناصر بڈھانی کو۔ طلبہ یونین پر پاکستان میں پابندی عائد ہے، یہ پابندی رہنی چاہیے یا ختم کر دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا۔ طلبہ یونینز پر پابندی فی الفور ختم ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے وہ ختم ہونا چاہیے، نئی قیادت سامنے آئے، نوجوان سامنے آئے اور وہ آ کر جو ہے وہ ملک کا اقتدار جو ہے وہ سنبھالیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اب کینیڈا کے وزیر اعظم ہیں، یو کے ہیں اور دیگر بہت سارے ملکوں کے جو نوجوان ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کا ایک وزیر اعظم بنا ہے، پاکستانی نژاد ہے، حمزہ اس کا نام ہے۔ تو کس طرح سے نوجوان قیادت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ المیہ ہے کہ وہ 70 سال کے بوڑھے، 85 سال کے، 80 سال کے لوگ جو ہے وہ یہاں آ کے ملک کو سنبھالتے ہیں، ملک کی قیادت کرتے ہیں، جن کو اپنے بھی بارے میں نہیں آئیڈیا ہوتا، اپنا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ لوگ جو ہے وہ ملک چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر طلبہ یونینز کی وجہ سے ہی گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ جب جائے گی، تب لوگ جو ہے وہ سیکھنا شروع کریں گے، بولنا شروع کریں گے اور ڈیبیٹ کے ذریعے جو ہے وہ مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ ٹھیک ہے، طلبہ یونین جو ہے یہ پرتشدد ہے، کئی نوجوانوں کا فیوچر تباہ ہوا ہے، پھر بھی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پابندی ختم کر دینی چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے تشدد کی، تو تشدد جو ہے وہ کہاں نہیں ہوتا۔ میں اس کی خدا نخواستہ کوئی اس کی سائڈ نہیں لے رہا، تشدد کی چیزیں جو ہے وہ ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو سیاسی قیادت ہے، جو لوگ اس وقت ہیں، ان میں کئی سارے لوگ ہیں جو طلبہ یونینز کی وجہ سے ہی آگے آئے ہیں، ابھر کر سامنے ہیں، جن میں قمر زمان قاہرہ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اس کے علاوہ جاوید ہاشمی ہیں اور بہت سارے لیڈران جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں طلبہ یونینز نے ہی ان کو جو ہے وہ اجاگر کیا اور ان کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، طلبہ یونین جو ہیں یہ پرتشدد ہیں، کئی نوجوانوں کا فیوچر بھی تباہ ہوا اس کی وجہ سے، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سے پابندی ختم کر دی جائے؟ دیکھیں، اگر طالب علموں کو آزادی ہوگی، ان کو جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے دیے جائیں گے، تو پھر کس طرح سے یہ تشدد کی چیزیں سامنے آئیں گی؟ جب پتہ ہوگا طالب علموں کو کہ یار میں نے اس سے ووٹ لینا ہے، فلاں بندے سے میں نے ووٹ لینا ہے جا کے، تو وہ کس طرح سے تشدد کی بات کرے گا، اس سے کس طرح سے لڑائی جھگڑا کرے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنا جو ہے وہ پاکستان کا المیہ ہے کہ پاکستان میں رکشہ یونین ہے، ٹیچرز یونین ہے، کلرک یونین ہے اور پتہ نہیں کون کون سی یونینز جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، لیکن طلبہ یونینز نہیں ہیں۔ طالب علم وہ لوگ ہیں، طلبہ نے تحریک آزادی میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، تحریک آزادی میں جو ہے وہ ملک کی آزادی کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کیا، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ طالب علم ہی تھے، اور طالب علموں نے ہی جو ہے وہ ہمیشہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کی کوشش کی ہے، ہر چیز میں آگے آنے کی کوشش کی ہے۔ میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ سینڈیکیٹ جب بیٹھتی ہے، سینڈیکیٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے، تو اس میں ایک طالب علم ریپریزنٹیٹیو ہونا چاہیے، تمام طالب علموں کا ہونا تو یہی چاہیے نا کہ طالب علموں کے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، ان کی فیسوں سے ریلیٹڈ فیصلے ہو رہے ہیں، ان کے ہاسٹلز کے حوالے سے، ایشوز کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں میں ان کا ایک نمائندہ موجود ہونا چاہیے نا، کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، تو کیا فیصلہ ہو رہا ہے، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہی کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی ایم این اے آ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایم پی آ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں سے بھی بندے اٹھا کر لے آتے ہیں اور ان کو سینڈیکیٹ کا ممبر بنا دیتے ہیں۔ ان کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ طالب علموں کے مسائل کیا ہیں، وہ کس چیز میں جو ہے وہ ان کو دشواریاں ہیں۔ اور یہ المیہ ہے کہ کتنے غریب لوگ یونیورسٹیز میں جا کے پڑھتے ہیں، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ فیسیں جو ہے ان کی معاف نہیں ہے۔ یونیورسٹی جو ہمارے جو ادارے ہیں، پہلے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اساتذہ جو تھے ہمارے، وہ پہلے ڈلیور کیا کرتے تھے، اور طالب علم بھی اسی طرح جو ہے وہ شاگرد جو ہوتے تھے وہ اسی طرح ان کی قدر کیا کرتے تھے کہ یار یہ ہمارا استاد ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کا احترام کرنا ہے۔ لیکن اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، نہ ہی ٹیچرز یہ سوچ کر
تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم استاد ہیں، شاید ہم نے معاشرے کو بنانا ہے، وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سروس دے رہے ہیں اور بچے جو ہے وہ ہمیں فیسیں دے رہے ہیں، بس یہی چیزیں چل رہا ہے، یہی ان کا اس حد تک ریلیشن شپ ہے کہ وہ جو ہے وہ فیسیں دے رہے ہیں اور وہ بس پڑھا رہے ہیں، تو یہ چیز چل رہی ہے۔ اب وہ اساتذہ اور وہ جو شاگردوں والا جو احترام تھا، جو ادب تھا، وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ یونینز کے ہونے سے، طلبہ یونینز اگر ہوں گی ملک میں، تو ہمارے ملک میں نوجوان سیاسی قیادت سامنے آئے گی، بہت سارے نوجوان سامنے آئیں گے جو بولنا جانتے ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو چیزوں کو پرکھتے ہیں، جن کو اکانومی کے بارے میں پتہ ہے، جو ہر چیز پہ ڈیبیٹ کرنا جانتے ہیں۔ جب یہ ماحول پیدا ہوگا تو تشدد والی سیاست ختم ہوگی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ تشدد کی جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے عدم برداشت شروع ہو گیا اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے۔ جب دلیل ہوتی ہے نا، دلیل کے سے بندہ جو ہے وہ بات کرے، تب لڑائی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جب دلیل نہیں ہوگی تو پھر لڑائیاں شروع ہوں گی۔ جب عدم تشدد کی بات جو ہے ہم کر رہے تھے کہ تشدد تبھی ختم ہوگا جب لوگ ڈیبیٹ کرنا شروع ہوں گے، ایک دوسرے سے بولنا شروع ہوں گے کہ یار ہم نے اس چیز کو کس طرح سے سیٹلمنٹ کرنی ہے، سیمینارز ہوں گے۔ اب باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے، انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں ہر دفعہ جب بھی حکومت جو ہے وہ نہیں بنتی ہے تو اس میں نوجوان طالب علم یونیورسٹی سے جو آتے ہیں وہ ایم ایل اے بن رہے ہوتے ہیں، وہ ترقی کر کے۔ اب ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کہ کہاں ایسا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہی بوڑھے لوگ، وہی لوگ جو الیکٹیبلز جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ سیاست کر رہے ہیں، وہی لوگ ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی لوگ بس ملک یہی کو سوال میں آپ سے کرنے والی تھی کہ پاکستان میں 70% تقریباً نوجوان ہیں، لیکن سیاست میں نوجوان نہ ہونے کے برابر ہیں، تو یہ ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کے لیے، اور سیاسی بحران کی وجہ بھی یہی ہے۔ ملک میں اب جو یہ سیاسی بحران چل رہا ہے، نئی قیادت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ لوگ میرے ساتھ بھڑک نہ پڑیں، کوئی میرے ساتھ لڑائی نہ کرے۔ تو جب ہم ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع کریں گے، جب یہ چیزیں بہتر ہوں گی، تب ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب جائے گا۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ملک میں ہر طرح کی یونین موجود ہے، اور ہمارے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 17 اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی یونین بنا سکتے ہیں، کوئی بھی تحریک بنا سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ذرا بھی کوئی بندہ بولنا شروع کرے تو اس کو جو ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے۔ جی یہ بتائیں کہ ہمارے ادارے، یونیورسٹیز لیڈرشپ پیدا کرنے میں ناکام کیوں رہی ہے؟ ہمارے ادارے اس وجہ سے ناکام ہیں کیونکہ طالب علموں کو آزاد ہی نہیں کیا جا رہا، ان کی پرورش صحیح طرح سے نہیں کی جا رہی۔ تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیم اور تربیت، بالکل ہمارے ملک میں تعلیم تو دی جا رہی ہے، سروسز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں بس پیسے لیے، اور ہر سال کتنے گریجویٹس جو ہے وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں، لیکن ان کے پاس مستقبل کوئی نہیں ہے۔ میڈیا میں بہت سارے نوجوان ہیں جو کتنے گریجویٹس جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ کوئی ان کے لیے بہتری نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مواقع سامنے نہیں آ رہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب ریٹائر لوگ جو ہے وہ جا کے بڑی بڑی سیٹس پہ بیٹھ جائیں گے، بڑی بڑی پوسٹوں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، تو ملک کے جو نوجوان ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو وہ اسی طرح جو ہے وہ ہماری یوتھ گھومے گی۔ آپ نے سوال کیا کہ یونیورسٹیاں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کیوں نہیں نوجوان لیڈرشپ پیدا کر رہے؟ کیونکہ ان کو آزاد نہیں کیا جا رہا، ان کو کھلا نہیں چھوڑا جا رہا، ان کو ڈیبیٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پہلے جب پروگرام کیا کرتے تھے تو ہمارے ٹاک شوز جو بھی ہوتے تھے وہ یونیورسٹیز کے سیمینار ہال میں ہوا کرتے تھے، وہاں پر جو ہے وہ لوگ ڈیبیٹ کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، پولیٹیشینز آتے تھے تو ان سے جو ہے وہ سوالات کیے جاتے تھے۔ لیکن اب وہ سلسلہ محدود ہو کر ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے کوئی چیزیں جو ہے وہ نوجوانوں کی جو امنگیں ہیں، نوجوانوں کی جو خواہشیں ہیں، وہ نوجوان جو ہے وہ اپنی چیزیں، اپنی باتیں سامنے نہیں لا پا رہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ملک کے اندر سیاسی بحران ہے۔ میں بات کو خلاصہ کر دوں کہ ہمارے ملک میں جب تک طلبہ یونینز بحال نہیں ہوں گی تب تک پاکستان سیاسی جو ہے وہ حوالے سے ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا تعلیمی نظام اور سیاسی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کو جو ہے وہ نئی ریولوشن لانے کی اس میں ضرورت ہے، اس میں جو ہے وہ جدت لانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہم الف ب پ ت پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے یہی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں سے
آگے نہیں نکل رہے. باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسکول کے اندر ہی کارپینٹر کی شاپ ہوتی ہے, دیگر باقی شاپس ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے, وہ دیکھتے ہیں, چیزوں کو چھیڑتے ہیں. جس بچے کا انٹرسٹ جس چیز میں ہوتا ہے تو وہ اس کو اس طرف لایا جاتا ہے, تو اس طرف اس کو آگے. ہم وہ پہلی سے لے کر 10ویں جماعت تک ہم وہی چیزیں جو ہے وہ ریپیٹڈلی چلتی رہتی ہیں, الف بے پے تے, اور ہمارے پاس اسلامیات ہے, معاشرتی علوم ہے, اور پاک سٹڈیز ہے, اور یہی سبجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں, جس وجہ سے ہمارا تعلیمی بھی نقصان ہو رہا ہے اور ملک کے اندر سیاسی بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پاکستان کو نقصان ہوگا. ایون بیچلرز کرنے کے بعد بھی بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ان کی گرومنگ ہی نہیں ہوئی ہوتی, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیڈرشپ سکلز ان کے اندر ہیں یا وہ بولنا جانتے ہیں یا کچھ, ان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تعلیمی اداروں کے اندر ان کو اس طرح کا ماحول دیا جائے گا جہاں وہ بول سکیں, جہاں وہ آزادی سے اپنی بات کر سکیں. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ انسانی حقوق کی بھی جس طرح سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اور یہ تو المیہ ہے کہ گزشتہ 75-76 سال سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ پتہ نہیں یہ کب تھمے گا یہ سلسلہ. تو میں تو دعا گو ہوں, اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے آسانی کرے اور بہتری ہو جو بھی ہو. آخر میں نوجوانوں کے لیے کیا دینا چاہیں گے پیغام؟ نوجوانوں کو میرا یہی میسیج ہے کہ سیاست کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں, اور سیاست کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے دھیان دیں اور پڑھنے کی کوشش کریں. سیاست کو سمجھیں, سیاست کی جو ہے وہ سیاست پورا دریا ہے, اس کی پوری تعلیم ہے, اس کو سمجھیں ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور ان چیزوں سے روشناس ہوں, بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ گیمیں کھیلنے کے یا اس طرح سے وہ دیگر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرنے کی بجائے سیاست کو سمجھیں اور اپنی تعلیم پر دھیان دیں. پھر ہی شاید جو ہے وہ ہم مل کر جو ہے وہ ایک عظیم معاشرہ بنا سکیں گے. بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین, آج کی قسط کے لیے اتنا ہی. اگلی قسط میں ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی.